آج پہلی رات تھی، بستر پہ پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کمران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کمران پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کمران نبیلہ کے پاس بیٹا، اب ایسا کرے چینج کر لے، تک گئی ہوگی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا، بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کمران کو اس کی تکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بری بات ہے کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشا اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بھولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہے، کھانا بنانا سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہے ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹھانی ان کے رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن، سب کام جب تک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کمران بہت روکے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے۔ رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئی۔ نبیلہ کمران کے پاس بیٹھ گئی۔ کمران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کمران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ نبیلہ، گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سمجھ گئی۔ کمران، اب کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہو مجھ سے؟ کمران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ نبیلہ، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ خراب نہ کرو یار، میرا سارا دن کا تکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلے آپ لیٹ جائے، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کمران لیٹ گیا۔ نبیلہ کمران کا دبانے لگی۔ کمران سو گیا تھا۔ وہ کمران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کمران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہے، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتی؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، ستیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور ستیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا ستیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا، نبیلہ 20 سال کی تھی اور کمران 36 سال کا۔ جیسی نبیلہ سے جان چھڑانی 3 لوگوں نے وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک سے مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پہ عیاں نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے کمرے میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کمران کا ساتھ اس سے چاہیے تھا بس۔ اکثر کبھی تکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اس سے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر تانا برداشت کر جاتی تھی۔ کمران، مجھے ہر مہینہ 5000 دے دیا کرے نا۔ کمران نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا نبیلہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کمران، میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہے، پیسے پاس ہو تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کی بائی سی تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتے۔ کمران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے وہ امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گے، الگ سے خرچہ چاہیے اس کو۔ نبیلہ کمران کے پاس بیٹھ گئی۔ کمران، آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کرے، مجھے پیار سے آواز دیا کرے، میرا نام پیار سے پکارے، خدا قسم کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تکن، وہ پرانے در سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کرے۔ کمران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، کمران، آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ کمران، یہ دیکھیے کہ میرے برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے۔ کمران جیسے بس بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی کمران سے، لیکن کمران دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پڑ گئی ہے میرے، اس کو کیا کہوں میں، نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا وہ۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ کمران نے نبیلہ سے کہا، نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی تو ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہے۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کی، پھر رات کو اینٹیں اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کی 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کمران لیٹ گئے، نبیلہ پاس گئی، کمران پلیز میرا سر دبا دینا،
مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کمران نے کروڑپتی یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمران پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہی تھی کہ احساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ کمران بھی برہم ہوا، وہ اٹھی۔ کمران غصے میں تھا، نبیلہ شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہے، تیاری آنکھیں نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی جبکہ اب کمران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ اب ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا، کمران کے ساتھ رہتی ہوئی۔ وہ کمران سے دور تھی، کمران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوری ابھی بڑھنے لگی تھی۔ اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کمران تو پہلے ہی اسے دیکھ دیتا تھا لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے ان دونوں کہیں ایسی چھپ کر کمران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہے تھے، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کی سی بیٹی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا کہیں کمران مجھے دور نہ کر دے، لیکن جٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتا دیا، آنٹی نبیلہ ماما کہہ رہی تھی کمران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کمران کمرے میں بیٹھا تھا، چہرے پہ کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں آپ۔ نبیلہ کمران کے کندھے پہ سر رکھ کر بتا رہی تھی، کمران آپ خوش رہیے ہمیشہ، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کمران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والی کمران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی، اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور نے بے پناہ گلے لیکن شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو ستیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کمران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ کمران کا رشتہ طے ہوا، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے بیاہ کر کے۔ جس کمرے وہ کمران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کمران کی باہوں میں کوئی اور تھی، اسی الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسد بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ کمران اپنی دوسری بیوی کو مرے گمانے لے گیا، وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک دماغ درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تقررات کی تنہائیاں، درد، بے پناہ لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی، شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی۔ سر کا شدید درد تھا، وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے، درد اتنا شدید تھا برداشت نہ کر پائی۔ وہ کمران کو آوازیں دیتی رہی لیکن کمران دوسری بیوی کو باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر کے تڑپنے لگی، نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی اس نے۔ وہ آخر وہ سکون کی نیند سو گئی، وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ کمران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دے، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے، ابھی تک سونے دو، آج اسی کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندے منہ زمین پہ پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے، دیکھا وہ کٹ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چرپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئے، ان لوگوں نے اسے دفنا دیا۔ جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کی کمرے کی صفائی کرتی کمران کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو برین ٹیومر تھا، نہ جانے کب سے وہ ادھر سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھا رکھی تھی، یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے، کمران مجھ سے روٹا روٹا رہتا ہے، میرے طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کمران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کمران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا لیکن پاگل نے ایک بار بھی میرے طرف نہیں دیکھا۔
پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے کچھ کہوں تو۔ مجھے جان لیوا بیماری ہے لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ کامران کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی میرا تو کوئی بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا تھا، اسے برگر لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہتا ہے تم برتن دھو کر دماغ خراب نہ کر دو میرا۔ بلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا، آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش کامران کے باہوں میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگا تھا، میں سکون سے مر جاتی۔ کامران اب کبھی میری ڈائری پڑھے تو خود کو میری موت کے ذمہ دار نہ ٹھہرانا، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو تھا کنجوس، تم مجھے لا دیتی تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کی ہاں اولاد ہوئی نا تو میرے قبر پہ ضرور آنا ایک بار، تمہاری نبیلہ۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لے کبھی نہیں جا رہا کامران، دل چاہ رہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ نبیلہ خاموشی سے مر گئی۔ کامران ڈیری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پہ قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگنا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ ایسی نہ جانے کتنی نبیلہ آج بھی ہے جو اپنے ہم سفر کی بے رخی پہ جی رہی ہے، جو درد سہتی ہے، شکوہ نہیں کرتی۔ ارے بے قدرو، اپنے ہم سفر کو محبت سے دیکھ لیا کرو، خدا کی قسم وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہے۔ اس سے پہلے کوئی نبیلہ دنیا سے چلے جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہوگی، یاد رکھنا قیامت کے دن محشر کو پوچھا جائے گا۔ دوستو امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی اچھے اور خوبصورت کہانیوں کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔